الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک خصلتیں معاشرتی معاملات میں. نمبر 263. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی سرگوشی کرتا تو سر مبارک کو اس کے منہ سے جدا نہ فرماتے جب تک کہ وہ خود اپنی بات کہہ کر منہ نہ ہٹا لیتا. 264. اگر کوئی مصافحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ نہ نکالتے جب تک کہ وہ خود ہاتھ کو نہ چھوڑ دیتا. 265. جب کوئی خطاب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو اس کے طرف سے نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود اپنے منہ کو نہ پھیر لیتا. 266. جب کوئی نیا لباس پہن کر خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کرتے اور فرماتے حسنتن حسنتن، یعنی بہت خوب بہت خوب، اور پھر فرماتے ابلی و اخلق. 267. محبت و زیادہ بے تکلفی کی علامت کے طور پر کبھی نام کو مختصر کر کے خطاب فرما لیا کرتے، جیسے ابا ہریرہ کو ابا ہر کہتے. 268. جب کسی کے منہ سے ناشائستہ بات نکلتی یا اس سے کوئی نازیبا حرکت سرزد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ کبھی اس کا نام لے کر اس کو تنبیہ نہیں فرماتے بلکہ ایک عمومی صورت میں ارشاد فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا کہتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں. 269. مزاج اقدس میں جب کسی کے خلاف کسی دینی امر میں انتہائی تکدر پیدا ہو جاتا تو اس کا اظہار دو صورتوں سے ہوتا: یا تو اس شخص کے آنے پر چہرے انور کو اس کی طرف سے پھیر لیتے یا اس کا سلام نہیں لیتے. 270. راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود سلام کرنے کی کوشش فرماتے. 271. جب کسی کو کوئی پیغام بھیجتے تو سلام ضرور کہلواتے. 272. جب کسی کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا تو سلام پہنچانے والے کے ساتھ سلام لانے والے کو بھی سلام کا جواب دیتے اور یوں فرماتے علیک وعلی فلان سلام. 273. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس یا بدن اطہر پر سے کوئی شخص کوئی چیز دور کرتا، مثلا تنکا، جالا، مٹی یا اور کوئی چیز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرنے والے کا شکریہ ان مبارک و دعا کے الفاظ سے ادا فرماتے: مسح اللہ عنک ما تکرہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے بھی تمہاری نامرغوب و ناگوار چیزوں کو دور فرمائے. 274. اگر کسی کا نام معلوم نہ ہوتا اور اس کو پکارنا ہوتا تو یا ابن عبداللہ، یعنی اے اللہ کے بندے کے بیٹے کہہ کر پکار لیا کرتے. 275. اگر کوئی حاجت مند حاضر خدمت اقدس ہوتا تو جب تک وہ خود اٹھ کر نہ چلا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مروت کی وجہ سے خود نہیں اٹھتے. 276. کبھی کسی گفتگو کرنے والے کی بات کو نہیں کاٹتے. ہاں، اگر وہ حق کے خلاف بات کرنے لگتا تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کر دیتے یا خود اٹھ کھڑے ہوتے. 277. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست احباب کی طرف سے ہدیے ضرور قبول فرماتے مگر اس کا بدلہ اتارنے کی بھی کوشش کرتے. 278. رات کو کسی کے پاس تشریف لے جاتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا نہیں جاگتا. 279. ملاقات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مصافحہ کرتے، کبھی معانقہ بھی کرتے اور کبھی پیشانی پر بوسہ بھی دیتے. 280.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی کی آنکھ دکھی ہوئی دیکھتے تو فرماتے متتنی ببصری واجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ثاری وانصرنی علی من ظلمنی۔ 281 بارگاہ نبوت میں جب کسی قصوروار کا قصور اخلاق کریمانہ سے معاف ہو جاتا تو اس کی معافی کی علامت میں اپنا عمامہ مبارک اس کے پاس بھیج دیتے۔ 282 خاص معزز مہمانوں کی مہمانی خود بنفس نفیس انجام دیتے۔ 283 کھانے کی چیز کبھی تنہا تناول نہیں فرماتے بلکہ حاضرین کو شریک کرتے اور غیر حاضر کا حصہ رکھتے۔ 284 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کسی کا ہاتھ پکڑتے اور پھر جدا ہوتے تو فرماتے اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ 285 کسی کا قرض ادا فرماتے تو یہ دعا پڑھتے بارک اللہ لک فی اہلک ومالک انما جزاء السلف الحمد والاداء۔ 286 کسی وقت کسی انسان کو اس کی کسی نشانی سے پکارتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جوتا پہن کر قبروں پر پھر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اور فرمایا او جوتی والے جوتی اتار۔ 287 کسی شخص کو اگر اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف زدہ کو بدلہ لینے کا حق دیتے اور کبھی اس تکلیف کے عوض میں اس کو کوئی چیز عنایت فرماتے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کی ہمیشہ کی آخرت کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔